آج ویو 360 میں پاکستان کے معاشی مسائل ختم ہونے کو نہیں آ رہے. درآمدات کی کلیئرنس میں بھی تاخیر کی شکایات. پاکستان میں امیزون پر کاروبار کرنے والوں میں کراچی اور لاہور نہیں بلکہ میاں چنو اور ساہیوال آگے. ود ان لیس ٹائم جو تھا نا پورا سٹی اس کام کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اور جانیں گے کہ امریکہ کے حالیہ وسط مدتی انتخابات میں مسلم امیدواروں کی کارکردگی کیسی رہی. ہماری کمیونٹی میں اس وقت بہت زیادہ ولولہ موجود ہے اور وہ امریکی سیاست میں حصہ لے رہی ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے معاشی مسائل نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ پچھلے سال کی نسبت 3 گنا بڑھا دیا ہے، جبکہ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے. توانائی کی قیمتوں میں اضافے اور بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے رہائشی علاقوں کے علاوہ صنعتی علاقے اور کاروبار بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. دوسری طرف کئی کاروبار یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے درآمد شدہ مال کے لیے بینکوں کی طرف سے فارن کرنسی میں ہونے والی ادائیگیوں میں تاخیر کی جا رہی ہے، جس کے لیے معاشی ماہرین ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. دوسری طرف IMF کی جانب سے ملک کو دی جانے والی اگلی قسط ابھی تک جاری نہیں کی گئی، جس پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے کے پاس اس قسط کو روکنے کا کوئی جواز نہیں. ان معاشی حالات کا سامنا عام پاکستانی کیسے کر رہے ہیں، اس کی ایک جھلک دکھا رہی ہیں کراچی سے سترہ ڈار. جو لگژری آئٹم تھے جو منہ کے چٹخارے تھے وہ کم کر دیا بھائی. انڈے صحیح ہے بھائی، نہیں کھائیں گے، گزارا کر لیں گے. ڈبل روٹی بریڈ نہیں لیں گے. اب آٹا دال چینی یہ تو مجبوری ضرورت ہے، زندگی ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. لوگ یہ کرتے تھے کہ 10 کلو لیتے تھے، اب 5 کلو لینا شروع کر دیا. اس حساب سے چل رہے ہیں. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، تنخواہیں اتنی ہیں نہیں، اور جو ہیں اس کو بھی جاب سے فارغ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو کاروبار کے حالات ہیں ڈالر کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوا ہے، تو بہت برے حالات ہیں. بہت سی ضروریات ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز وغیرہ، گہنے، کپڑے، نیکلیس وغیرہ وہ نہیں لے سکتے. بچوں کے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نہیں لے سکتے، اور اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے. ہم گھر چلانا بھی بہت مشکل ہو گیا، تو اگر کرایہ گھر کا دیں تو راشن کا رونا ہے، راشن کریں تو گھر کا رونا ہے، کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. بہت مشکل ہو گیا آج کل، زندگی بہت مشکل چل رہا ہے. بچوں کے لیے تو پہلے نمبر پہ گھر کا کرایہ، دوسرے نمبر پہ اپنا کیا نام ہے بچوں کا فیس ہے، تو راشن پانی بھی ہے، تو ان کا ایک چیز پورا کریں دوسرا کام ہو، بہت مشکل ہو گئے. 30 سال کے ہیں، عمر 30-35 سال ہے اور لگتے 65 سال کے. کالا کولا لگا کے یہ نا اس بڑھاپے کو چھپانا پڑ رہا ہے. اتنا بڈھا کر دیا اس مہنگائی نے. ہر کام جو ہے نا حکومتیں نہیں کریں گی، کچھ اپنے عوام کے اندر بھی ہونا چاہیے. ہم نے اپنی عیاشیاں، اپنے خرچے اخراجات جو ہے نا بہت بڑھا لی ہیں. دل پکوان تیل منگواتی ہوں، جہاں 5 کلو وہاں 3 کلو خرچ کر رہی ہوں، جہاں 2 کلو دال وہاں 1 کلو دال خرچ کر رہی ہوں. اس طرح سے گزارا کر رہی ہوں. بہت کچھ پوری نہیں ہو رہی ہے. ہر ایک دفعہ ایک وقت کھا رہے ہیں ہم، صبح ناشتہ، دوپہر رات کا کھانا. بس دوپہر کا تو کینسل کر دیا کھانا. بیلٹ ٹائٹننگ جہاں عوام ایک طرف کر رہی ہے، دوسری طرف ماہرین کی طرف سے حکومت کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بیلٹ ٹائٹننگ کی جائے اور ایسے ایکسپینڈیچرز کم کیے جائیں جن میں بہت زیادہ لگژری آئٹمس ہیں فار ایگزامپل، اور اس کے ساتھ ساتھ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو کم کیا جائے. اور دوسری طرف خرچے کم کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک سیونگز جو ہیں وہ اس لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہیں کہ تیل ایک بڑی پاکستان کی امپورٹ ہے، اور اس پر روس سے تیل کی جو اس وقت ڈیولپمنٹس کی بات چل رہی ہے اس پہ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس دباؤ کو سمجھتا ہے جس کا سامنا دنیا بھر میں حکومتوں کو اس وقت سستے تیل کے حصول کے لیے ہے. وائس آف امریکہ کی درخواست پہ یہ رد عمل امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے اس اعلان پر دیا ہے کہ روس سستے داموں پر پاکستان کو تیل فراہم کرنے پر آمادہ ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ امریکہ نے دوسرے ملکوں پر روس سے تیل کی درآمد کے خلاف فی الحال کوئی پابندی عائد نہیں کی، اور یہ کہ یوکرین اور یورپ میں روس کے اقدامات نے واضح کر دیا ہے کہ وہ توانائی کا قابل بھروسہ سپلائر نہیں ہے، اور ہم توانائی کی فراہمی کے لیے روس پر طویل مدتی انحصار کو کم کرنے کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال ماہر معیشت ہیں، IMF کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور آج کل واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک میڈیس انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہے. ان سے پاکستان کی معاشی صورتحال اور پالیسیز پر بات کرتے ہیں.
ڈاکٹر زبیر بہت شکریہ، آج آپ نے صبح جوائن کیا۔ اسحاق ڈار کا یہ کہنا کہ آئی ایم ایف اب نارملی بیہیو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور قرض کی قسط کے روکے جانے کی کوئی منطق نہیں ہے، کیا پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں کر دی اب تک؟ دیکھیے، پہلے تو ڈار صاحب کا یہ کہنا بالکل سراسر غلط ہے۔ یقیناً طور پہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہر ملک کے ساتھ اپنی ارینجمنٹ کو مینٹین رکھتا ہے اور کنٹینیوسلی بات کرتا رہتا ہے۔ اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی تو میں ماننے کو پوری طرح تیار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ صرف پاکستان کے لیے صرف یہی نہیں تھا کہ جو پاسٹ میں جو پرفارمنس کرائٹیریا تھے ان کو فلفل کرنا تھا، بلکہ جو آئندہ جو ڈیولپمنٹس ہونی ہیں ان کے متعلق بھی پالیسیز بنانی تھی۔ پاکستان میں کوئی اس قسم کی کوشش نہیں کی گئی اور بڑی حد تک جھوٹ بولا گیا ہے، بڑی حد تک غلط قسم کی انفارمیشن دی گئی ہے۔ اس طرح سے آئی ایم ایف جیسے ملک سے آرگنائزیشن کے ساتھ آپ اپنی ریلیشن شپ کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ اور یاد رہے کہ اگر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے تو پھر دوسرے ممالک اور دوسری آرگنائزیشنز بھی آپ کو ایڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ یہ بہت خطرناک قسم کی بات ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایسے موقع پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، اور یہ ڈیفالٹ بڑا سیریس ہوگا، کیونکہ اس ڈیفالٹ کی وجہ سے نہ صرف کہ شارٹ ٹرم فنڈنگ ختم ہو جائے گی بلکہ لانگ ٹرم فنڈنگ جو ہے اس کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ اور خراب ہو جائے گا اور ملک کے اندر مہنگائی اور بڑھ جائے گی۔ کیا گورنمنٹ یہی چاہتی ہے؟ گورنمنٹ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو کس قسم کے فیصلے کرنے ضروری ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے بیہائنڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ اس معاملے میں ڈاکٹر زبیر، جس طرح سے آپ نے مینشن کیا اس وقت جو سچویشن ڈیفالٹ کے حوالے سے پاکستان کی ہے، اس میں دو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں پاکستان میں۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں اسی طرح بحث ہو رہی تھی کہ ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ پاکستان کر سکتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کرنے کے چانسز نہیں ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ مشکلات ہیں جو کہ مزید بڑھ سکتی ہیں، ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں ریسٹرکچرنگ کی تو پچھلے 10 سال سے ضرورت تھی، وہ نہیں کی گئی، اور اب ایسی سچویشن میں چونکہ ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم ریسٹرکچرنگ شروع بھی کرتے ہیں تو اس کے اثر جو ہے وہ کم ہوگا اور اس کے لیے وقت لگے گا۔ اس لیے امیجیٹ سلوشنز پیدا کرنے بہت ضروری ہیں۔ ان امیجیٹ سلوشن میں سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک آپ یہ جو تھوڑے سے ریزروز آپ کے بچے ہوئے ہیں ان کو استعمال کریں۔ پاکستان کی تمام پالیسیز اس وقت بالکل احمقانہ ہیں، بالکل غلط ہیں۔ انہوں نے ڈوئل ایکسچینج ریٹ بنایا ہوا ہے، انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ یہ اس طرح سے سلوشنز پیدا نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اگر ہم سبسڈیز کے معاملے پہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ نیگوسیشنز اسی طرح سے رہ رہی ہوتی ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں، جبکہ پاکستان میں اب اقوام متحدہ کے نمبرز ہی اگر میں دیکھتا ہوں تو تقریباً 17 ارب ڈالر سے زائد کی سبسڈیز معاشرے کے امیر اور بااثر طبقے کو ملتی ہیں۔ پاکستان کے امیر طبقے کو 17 ارب ڈالر کی سبسڈی دینا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے؟ اس کا امپیکٹ آگے جاتا ہے؟ عالمی ادارہ کیا کہتا ہے اس پہ؟ بالکل قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو سبسڈیز ہیں وہ بالکل غلط قسم کی لگی ہوئی ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں ایلیٹس نے اپنے لیے لگائی ہوئی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ملک کے اندر آپ کی جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے وہ 12% ہے، 12% آف جی ڈی پی۔ دنیا کی یہ سب سے کم ترین قسم کی ریشو ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھیں، تاکہ اگر آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں گی تو پھر آپ غریب لوگوں کو سبسڈی دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی انفلیشن نہیں بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے آپ افیکٹو قسم کی پالیسیز چلا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ سبسڈیز ختم نہیں کی جا رہی، کیونکہ امیر لوگ جو ہیں جو ایلیٹس ہیں وہ نہیں دینا چاہتے، تو پھر ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تو فورن ایکسچینج کو ڈاکٹر زبیر، فورن ایکسچینج کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وقت یا ریزروز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ کیونکہ اب تو درآمدات بھی جو ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہی پورٹ سے۔ بالکل، سب سے اہم بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے متعلق سیریسلی نہیں سوچا گیا پچھلے 6 مہینے 8 مہینے میں، تو اب مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایکسچینج ریٹ کو روکنا ضروری نہیں تھا، انفیکٹ اس کو فری رکھنا ضروری تھا۔ اب اس وقت ہم نے ڈوئل ایکسچینج ریٹ پیدا کر دیا ہے۔ ڈوئل ایکسچینج ریٹ جو ہوتا ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کہ ایک مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اور ایک سرکاری ریٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر زبیر، بالکل لاسٹ میں میرے پاس 2 پوائنٹس ہیں، آئی ریلی وانٹ ٹو ڈسکس دیم کوئکلی۔ ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے، اور دوسرا روس سے اگر ہم تیل لے رہے ہیں
तो उसका कितना बेनिफिट पाकिस्तान को हो सकता है, कितनी जान है इस पूरे जहाँ से रूस से तेल लेने का मामला है, उसका असर वक्त के साथ होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। आपको इमीडिएट फैसले करने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपके पास इस वक्त नहीं है या आप नहीं करना चाहते। रूस का मामला जो है वो मीडियम टर्म में ठीक हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक आपको शॉर्ट टर्म की ज़रूरत है, इमीडिएट फंडिंग की रिसोर्सेज ज़रूरत है, वो आपके पास नहीं है और कोई मुल्क आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि दूसरे मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको खुद करना पड़ेगा और इसके लिए क्रिएटिव किस्म की पॉलिसी इस्तेमाल करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप समझते हैं कि आलमी मईशत का जो रिसेशन टेक्निकली हम देख रहे हैं अमेरिका में भी और बाकी मुल्क जो हैं यूरोप भी सफ़र कर रहा है, उसका पाकिस्तान पे उतना असर नहीं पड़ा जितना लोकल पॉलिसीज़ का है? नहीं, देखिए वो है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है, वो पहले 2 साल से चल रहा है और चलता रहेगा। आपकी इसके जो मुश्किलात हैं उनको इमीडिएटली हल करना ज़रूरी है, उसके लिए फैसले करने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो फ्रेंडली कंट्रीज से आपको लगता है इसहाक डार का ये कहना कि 3 अरब डॉलर उनको मिल जाएंगे 10 दिन के अंदर अंदर, वो कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल गलत है। कोई दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर आपका। आप इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है उस पर हमसे बात कर रहे थे। सॉरी अबाउट दैट। ई कॉमर्स के मारूफ प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ने पिछले साल मई में पाकिस्तान को अपनी सेलर्स लिस्ट में शामिल किया था। अमरीकी मार्केट्स पर तहकीक करने वाले एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से रजिस्टर होने वाले सेलर्स की लिस्ट में साहिवाल और मियां चन्नू सर फहरिस्त हैं। सूबा पंजाब के इन 2 शहरों से ही ताल्लुक़ रखने वाले सेलर्स की तादाद सबसे ज़्यादा क्यों है और इन 2 शहरों से रजिस्टर्ड सेलर्स अमेज़ॉन पर कारोबार करते कैसे हैं, नवीद नसीम ने जानने की कोशिश की। अमेज़ॉन के पर्सपेक्टिव में मियां चन्नू का जो रोल है कि किसी भी एरिया में काम करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर बहुत शॉर्टेज में है। एग्रीकल्चर है जो यहाँ के लोकल मतलब लोगों के काम करने का ज़रिया है, लेकिन न्यू जनरेशन उस फील्ड में भी नहीं है। सो इस मार्केट के लोगों को ना कुछ चाहिए था और मार्केट में सुनने में आ गया कि ऑनलाइन काम हो रहा है, अमेज़ॉन का काम हो रहा है, क्रेज़ बढ़ना शुरू हुआ। तो ये चेन चलना शुरू हो गई कि एक बंदे के पास सेटअप लगा, उसके पास 50-60 लोग थे, उसमें से कुछ लोग निकल के गए, उन्होंने अगले लोगों को साथ लिया और विद इन लेस टाइम जो था ना पूरा सिटी इस काम के ऊपर जो है वो फोकस करना शुरू कर दिया। मियां चन्नू में अमेज़ॉन का रुझान यहाँ से काफ़ी ज़्यादा था। तो मियां चन्नू हमारा नेबर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं साहिवाल की निस्बत कम है, तो वहाँ से बहुत सा नौजवान तबका साहिवाल शिफ्ट होता है पढ़ने के लिए। तो ये एक ऐसा काम था जो स्टूडेंट्स को बहुत अट्रैक्ट करता था। स्टार्टिंग पॉइंट से देखें ना तो देयर आर नो एग्जैक्ट डेट्स, लेकिन आई थिंक 2004-5 जो है ना वहाँ से ये काम चलना शुरू हुआ। 2010-12 तक जो है ना वो चलता रहा, लेकिन इसके चलने की वजह क्या थी कि कुछ लोगों के रिलेटिव्स या उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स अब्रॉड थे लाइक यूएसए में। उन्होंने वहाँ पर इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखा कि अमेज़ॉन के सेलिंग प्लेटफॉर्म को भी यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने यहाँ पे कांटेक्ट किया, वो सेलर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे चलने शुरू हुए, लेकिन वो बड़े कन्फाइंड थे, वो इतने पब्लिकली एक्सपोज नहीं हुए थे। लेकिन 2012-2013 में ना कुछ पॉलिसीज़ को वायलेट किया या वो उस नए पैटर्न्स पे अपडेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से उस सेटअप में ना एक डाउनफॉल आया। उस डाउनफॉल की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ से हटे, अलग हुए। ऐसा नहीं है कि जैसे मियां चन्नू की एक परसेप्शन हो रही है कि मियां चन्नू ड्रॉप शिपिंग में बहुत आगे रही, ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। अमेज़ॉन में अगर सेलर रैंकिंग आप देखें तो हमारी कंपनी पूरे अमेरिका में 21st नंबर पे रही है। क्या कर रहे हैं हम? ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, हम FBA कर रहे हैं, हम स्टॉक से काम कर रहे हैं। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे 4 वेयर हाउसेस हैं, अप्रोक्सीमेटली हर वेयर हाउस की कैपेसिटी कोई 50,000 प्लस प्रोडक्ट की है। ड्रॉप शिपर्स थे जो इस काम को समझते थे कि बाकायदा ये काम है जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, हलाल इनकम और बाकायदा इनकम। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भी इंस्टीट्यूट्स लॉन्च करें। इवन के 1 साल में जो हम इंस्टीट्यूट जहाँ पे बैठे हुए हैं, इस इंस्टीट्यूट ने अपने 1 साल में 7 बैच प्रोड्यूस किए और हर बैच लगभग कोई 45 से 50 लोगों का प्रोड्यूस किया। तो इस हद तक लोगों का रुझान था। बहुत सारा फ्लो आ गया यहाँ पर, लेकिन इस फ्लो में कुछ अनप्रोफेशनल्स भी आए जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म की सेंसिटिविटीज़ को, जिसे हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहें तो पॉलिसीज़ कहें, उनको वैसे नहीं समझा जैसे वो कहना चाह रहा था और उनको पॉलिसीज़ वायलेट करने की वजह से इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कुछ उन्होंने नेगेटिव टैक्टिक्स यूज़ करने शुरू किए। अब ये होगा कि मैच्योर, प्रोफेशनल और वेल ट्रेंड बंदे आगे आएंगे और वो पाकिस्तान में डेफिनेटली जब वेल ट्रेंड बंदे आगे आएंगे तो वो अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे और उसके एट द एंड पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है कि पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है।
اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کی۔ آج سپریم کورٹ نے کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی ارشد شریف کیس کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد پولیس کی طرف سے بنائی گئی اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم مسترد کر دی ہے اور اس کیس میں فوری طور پر نئی JIT بنانے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ JIT میں خفیہ ادارے ISI، پولیس، IB اور خفیہ اداروں کے ساتھ ساتھ FIA کو بھی کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ عدالت نے حکومت کو نئی JIT کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت میں آج کی سماعت کے دوران وزارت داخلہ نے قتل کی تحقیقات کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اور کل سپریم کورٹ کے حکم پر ہونے والی جو درج ہوئی قتل کی FIR اس کی نقل بھی عدالت میں پیش ہوئی۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس سٹوری کو فالو کرتے آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا عاصم اپڈیٹس تھے اور آج کی سماعت میں خاص طور پہ ہائی لائٹس کیا تھے جب FIR کی کاپی بھی سامنے تھی اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی؟ تو جی بالکل اسد، آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت ہوئی اس میں یہ دونوں چیزیں جو تھی وہ عدالت کے سامنے پیش کی گئی، لیکن عدالت نے اس FIR میں صرف ایک اعتراض کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں جو شوٹرز تھے یعنی کہ جو کینین پولیس اہلکار تھے ان کو نامینیٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ ایسا پوچھا گیا جس کے اوپر بتایا گیا کہ اس حوالے سے قانون کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا کسی دوسرے ملک میں ہونے والے ایک واقعہ کے اوپر کسی غیر ملکی کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ وہ اس کا جائزہ لینے کے بعد عدالت کو آگاہ کریں گے۔ دوسرا، عدالت میں آج ارشد شریف کی والدہ جو تھی وہ یہاں پہ پیش ہوئی اور انہوں نے ایک درخواست دی جس میں انہوں نے پاکستان فوج کی سینئر قیادت جو تھے ان کو اعلیٰ افسران تھے ان کے نام شامل کر کے ایک درخواست دی اور کہا کہ ان کو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے، جس پر عدالت نے وہ ان کی درخواست جو تھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو دی اور کہا کہ اس کو JIT کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کے جو بھی گریونسز ہیں ان کے مطابق اس کیس کو دیکھا جائے۔ آج جو فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ تھی اس کے حوالے سے کیوں بحث نہیں ہو سکی کیونکہ یہ رپورٹ گزشتہ رات سپریم کورٹ آف پاکستان کو ملی اور آج صبح یہ پبلک ہوئی ہے جس میں بہت سارے اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ عاصم، عدالت نے کن وجوہات کی بنا پہ JIT کو مسترد کیا ہے جو آج اسلام آباد پولیس کی طرف سے بنائی گئی تھی؟ اصل جو آج JIT بنائی گئی تھی اسلام آباد پولیس کی طرف سے اس کی سربراہی DIG ہیڈ کوارٹر کر رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ صرف ایک SHO اور ساتھ ان کے ساتھ تفتیشی افسر جو تھا وہ ساتھ شامل تھا اور پانچواں ایک جو بھی پولیس افسران اب کمیٹی کے جو سربراہ ہیں اس کو رکھنا چاہیں تو وہ رکھے جا سکتے تھے، صرف پولیس اہلکار اس میں شامل تھے۔ لیکن عدالت کا اس حوالے سے کنسرن تھا کہ اس میں دیگر اداروں کے تفتیشی اداروں کے جو افسران ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، لیکن انہوں نے عدالت نے خاص ڈائریکشن بھی دی ہے اور کہا ہے کہ اس میں کچھ اداروں کے افسران کے اوپر الزامات عائد کیے گئے ہیں، لہٰذا ایسے افسران کے جو ان کے جونیئرز ہوں ان کو کسی بھی صورت اس کمیٹی میں شامل نہ کیے جائے، اس JIT میں شامل نہ کیے جائے، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر اس کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا محکمہ بے شک وہی ہو لیکن اس محکمے کے جو دیگر شعبوں کے افسران ہیں ان کو اس JIT کا حصہ بنایا جائے، ایسا کہنا تھا عدالت کا، جس نے آج عدالت کو حکم دیا ہے اور کل صبح وفاقی حکومت نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرنا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس کیس پہ، کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور لیٹس سی کہ کل حکومت کی طرف سے اس کی ڈیٹیلز جو آتی ہیں اس پہ ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔ امریکہ میں 8 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کا حتمی نتیجہ کل امریکی سینٹ کے لیے ریاست جارجیا کی سیٹ پر دوبارہ ہونے والے الیکشن کے بعد اب مکمل ہوا ہے۔ امریکی ریاست جارجیا کے موجودہ ڈیموکریٹ سینیٹر رافیل وارنوک ایک سخت مقابلے کے بعد ریاست کی تاریخ میں امریکی سینٹ کی مکمل مدت کے لیے منتخب ہونے والے پہلے سیاہ فام ہوں گے۔ اس جیت سے سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت 49 کے مقابلے میں 51 سیٹوں کے ساتھ مضبوط ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹ امیدوار سینیٹر رافیل وارنوک نے اپنے ریپبلکن حریف سابق امریکی سٹار فٹ بال کھلاڑی ہرشل واکر کو شکست دی ہے۔ اس سے قبل 8 نومبر کے وسط مدتی الیکشن میں دونوں سیاہ فام امیدوار اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ریپبلکن امیدوار ہرشل واکر کے بارے میں کئی سکینڈل سامنے آنے کے باوجود یہ ایک انتہائی سخت مقابلہ تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے امریکہ میں سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر جو تقسیم پائی جاتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اوورال جو اس سال الیکشنز ہوئے اس میں جو وسط مدتی انتخابات ہوئے امریکہ میں مسلمان امریکی امیدواروں کی کارکردگی کیسی رہی اس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبا شاہ خان نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، لیٹس ہیو اے لک۔ سیمل درانی اور مہرین معاہدہ کیلیفورنیا کے شہر آروائن میں واقع یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں زیر تعلیم ہیں۔
دونوں ہی سیاست میں گہری دلچسپی رکھنے کی وجہ سے اپنی کمیونٹیز اور یونیورسٹی میں متحرک ہیں۔ مہرین پولیٹیکل سائنس کی طالبہ ہیں اور مستقبل میں سیاست کے میدان میں آنے کی خواہش مند ہیں۔ میری عمر کے بہت سے لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا نظر آنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے راستے میں اتنے دروازے اور دیواریں ہیں کہ ہم انہیں کھول نہیں پاتے۔ مہرین اکیلی نہیں جو ایسا محسوس کرتی ہیں، چاہے ریاست ورجینیا ہو یا کیلیفورنیا۔ بہت سے مسلمان اور نوجوان مسلمان امریکی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نمائندگی ان جیسے لوگ ہی بہتر کر سکتے ہیں، خاص طور سے مقامی اور ریاستی سطح پر۔ مہرین اسی لیے مقامی اور ریاستی سیاست کو اہم سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہے اسکول کے زمانے میں جب ان کے اسکول سے 2 میل کے فاصلے پر ایک گن سٹور کھلا تو دوسرے طلبہ کے ساتھ جا کر انہوں نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مقامی سیاست کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ عید کے روز چھٹی دے سکتے ہیں، وہ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کے تارک وطن کے سٹیٹس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ برتا جائے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ لوگ جو ہمارے جیسے نظر آتے ہیں وہ ہماری نمائندگی کریں اور ان مسائل کی نمائندگی کریں جو ہمارے لیے اہم ہیں۔ امریکی مسلمانوں کی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے رابرٹ میکا کہتے ہیں کہ امریکہ میں کم از کم 12 لاکھ رجسٹرڈ مسلمان ووٹر ہیں، اور حالانکہ مسلمان کمیونٹی میں ابھی سیاسی پختگی نہیں آئی ہے، لیکن وہ اس جانب گامزن ضرور ہیں۔ جب زیادہ مسلمان منتخب ہو کر میز تک پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کے مسائل پر بہتر طور سے غور کیا جاتا ہے، اور یہ امکان کم ہو جاتا ہے کہ مسلم بین یا امتیاز پر مبنی چھان بین جیسی بری پالیسیوں پر عمل کیا جائے۔ اس لیے میرے خیال میں نمائندگی واقعی اہمیت رکھتی ہے۔ اس سال کے مڈ ٹرم الیکشن کے بعد کیے گئے کیئر کے ایک سروے کے مطابق 74% امریکی مسلمانوں نے اس الیکشن میں ووٹ دیا۔ 2020 کے کیئر کے صدارتی الیکشن کے سروے میں بھی 70% سے زیادہ امریکی مسلمانوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ ان کے مطابق ووٹروں کی اتنی بڑی تعداد کا مڈ ٹرم الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا اس کمیونٹی کے سیاست میں مثبت رجحان کا اشارہ ہے۔ ہماری کمیونٹی میں اس وقت بہت زیادہ ولولہ موجود ہے اور وہ امریکی سیاست میں حصہ لے رہی ہے۔ وہ شہری انتظامی امور میں، ووٹر رجسٹریشن میں اور ووٹ دینے میں متحرک ہے۔ یہ مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی اداروں کی جانب سے گزشتہ 20 سالوں کے کام کی کامیابی ہے، جو ہماری کمیونٹی کے اراکین کو کہتے آئے ہیں کہ ووٹ کے لیے رجسٹر کرنا اہم ہے۔ کیئر کے رابرٹ میکا کہتے ہیں اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جب کمیونٹی کے زیادہ امیدوار انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو زیادہ مسلمان ووٹ ڈالتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے لیے 3 مسلمان امریکی نمائندے الہان عمر، رشیدہ طلیب اور اینڈرے کارسن ایک بار پھر کانگریس کے رکن منتخب ہوئے ہیں، جبکہ اس الیکشن میں چھوٹے بڑے سیاسی عہدوں پر کامیابی پانے والے سب سے زیادہ امریکی مسلمان یعنی 16 ریاست مشیگن سے منتخب ہوئے، 12 کیلیفورنیا سے اور 6 نیو جرسی سے کامیاب ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان امریکی امیدوار اپنے امریکی مسلمان ووٹرز کی طرح نسبتاً نوجوان ہیں، اور دیگر مسلمان امریکی نوجوانوں کی طرح یہ ان دونوں طالبات کے لیے بھی امید افزا ہے۔ کسی ایسے شخص کا عہدے پر ہونا جو ہماری نمائندگی کرتا ہو اور ہم جیسا نظر آتا ہو، میرے خیال میں اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے ہمارے چہرے اور ہماری اقدار اور ہمارے پس منظر والے لوگوں کو طاقت کی پوزیشنز میں دیکھنا معمول کی بات بن جائے گا۔ مہرین ریکارڈ تعداد میں مسلمان امریکی امیدواروں کی کامیابی کو نئی نسل کے لیے گرین لائٹ قرار دیتی ہیں، اور کمیونٹی سروے بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امریکی سیاسی منظرنامے میں مسلمان امیدواروں کی کامیابی اس کمیونٹی کے نوجوانوں کو سیاست میں آگے آنے کی تحریک دیتی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، اروائن، کیلیفورنیا۔ امریکہ میں ایوان بالا اور ایوان زیری، سینٹ اور ہاؤس میں اس وقت کافی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے۔ ہاؤس اس وقت ریپبلکنز کے پاس ہے اور سینٹ اس وقت جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے پاس ہے۔ اب آنے والا جو الیکشن ہے، جو کہ صدارتی الیکشن 2024 کا ہے، وہ کافی وائٹل ہوگا ڈیموکریٹس کے لیے بھی اور ریپبلکنز کے لیے بھی، کیونکہ جس کی میجورٹی اس کے بعد مینٹین رہے گی دونوں میں، ایوان بالا یا ایوان زیری میں، اس کی بیسس پہ ان کی آگے کمیٹیز میں سے ہوگی۔ اینڈ دیٹس واٹ ایگزیکٹلی یو ایس پالیٹکس از آل اباؤٹ، کہ کس طرح سے کون سے ایشوز فلور تک پہنچتے ہیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت اہم خبروں پر آپ آ سکتے ہیں دیکھنے کے لیے urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔